محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نکاح کے وقت جو دین مہر طے ہوتا ہے اس کی ادائیگی شوہر کے اوپر کب ضروری ہے اور عورت اپنے شوہر سے اس دین مہر کا مطالبہ کب کر سکتی ہے اور کس صورت میں جب تک شوہر دین مہر نہ دے لے اس وقت تک عورت کو اختیار ہے کہ چاہے وہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کرے یا پیش نہ کرے۔ دین مہر کے تعلق سے عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہی بات بسی ہوئی ہے کہ نکاح کے بعد فوراً عورت اپنے شوہر سے دین کا مطالبہ کرے گی اور شوہر کو فوراً اپنی بیوی کے حوالے دین مہر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے اور کچھ اہم جانکاریاں ہیں جو میں مختصر سے وقت میں آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دین مہر جو رکھا جاتا ہے اس کی 3 کیٹیگری ہے، یعنی 3 طریقے کا دین مہر ہے اسلام کے اندر۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دین مہر شوہر اپنی بیوی کے سامنے طے کر سکتا ہے اور دونوں مل کر اس دین مہر کو رکھ سکتے ہیں۔ آئیے ان تینوں کو تھوڑی تفصیل سے ہم جانتے ہیں۔ ایک دین مہر ہے مہر معجل، جو معجل عین سے لکھا جائے گا۔ ایک دین مہر ہے مہر مؤجل، جو مؤجل میں حمزہ سے لکھا جائے گا، اور ایک دین مہر ہے مہر مطلق یا مہر مؤخر جو کہیے۔ تو یہ 3 طرح کے مہر ہو گئے، مہر معجل، مہر مؤجل اور مہر مطلق۔ یہ 3 طرح کے دین مہر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک طرح کا دین مہر میاں بیوی کے باہم مشاورت سے جو رکھا جائے وہ طے ہو سکتا ہے اور اسی کے مطابق ادائیگی کو لے کر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے تینوں میں فرق سمجھتے ہیں۔ دین مہر جو مہر معجل ہوتا ہے یعنی عین سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیٹیگری کا اگر دین مہر رکھا گیا ہے تو عورت اپنے شوہر سے فوراً مطالبہ کر سکتی ہے۔ جب تک شوہر ادا نہ کر دے دین مہر، عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کرے یا نہ پیش کرے۔ اگر پیش نہیں کرتی ہے تو اس وقت بیوی کے اوپر، زوجہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی اور کسی بھی طرح کا کوئی حکم اس کے اوپر نافذ اور لاگو نہیں ہوگا۔ کب؟ جب دین مہر مہر معجل رکھا گیا ہے عین سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلد ادا کر دینا ہے، یعنی فوراً ہمیں ادا کرنا ہے، جیسی بیوی مطالبہ کرے ہم دیں اس کو، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو بیوی اپنے آپ کو روک سکتی ہے ہم سے۔ تو یہ ہے دین مہر مہر معجل کا مطلب۔ اور ایک مہر ہے مہر مؤجل، جو حمزہ سے لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے باہمی مشاورت سے کوئی وقت مقرر ہوتا ہے کہ آپ اتنے دن تک ہمیں دین مہر دے دیں گے، مثال کے طور پر 2 مہینہ، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، الغرض جو بھی ہو، جو بھی وقت اور سمے نردھارت ہو، متعین ہو جو وقت، اس وقت تک بیوی دین مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر 6 مہینے کا وقت مقرر ہو گیا دونوں کے اندر کہ 6 مہینے کے بعد میں دین مہر ادا کروں گا، عورت نے ایکسپٹ کر لیا، تو اب اس 6 مہینہ سے پہلے
عورت دین مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور دین مہر کو لے کر اپنے آپ کو شوہر سے وہ نہیں روک سکتی، اور کسی بھی طرح کا طعنہ و تشنیع عورت اگر کرے گی تو وہ شرعاً مجرم قرار پائے گی اور وہ مانگنے کا حق نہیں رکھے گی۔ ہاں، جو وقت متعین ہے وہ متعینہ وقت اگر پورا ہو گیا، اب اس کے بعد بھی شوہر ادا نہیں کر رہا ہے، تو اب عورت کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو روک لے اور شوہر سے مطالبہ کرے، جب تک شوہر نہ دے تب تک اگلا قدم عورت نہ اٹھائے۔ تو اس طرح سے مہر مؤجل کا مطلب ہوتا ہے جو حمزہ سے لکھا جاتا ہے، یعنی وہ دین مہر جس کے لیے کوئی وقت مقرر ہو۔ تو یہ ہو گیا مہر مؤجل اور مہر مؤجل کا بیان اور مختصر سا تعارف۔ اب ایک ہے مہر مطلق یا مہر مؤخر۔ یہ مہر مطلق وہ دین مہر ہوتا ہے کہ شوہر زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، چاہے تو شوہر فوراً ادا کر دے، چاہے تو سال بھر بعد ادا کر دے، 2 مہینے بعد ادا کر دے، 10 سال بعد ادا کر دے، 20 سال بعد ادا کر دے، مرتے وقت جھانکنے کے عالم میں ادا کر دے، جب چاہے ادا کر دے۔ کبھی بھی عورت دین مہر کو لے کر اپنے آپ کو شوہر سے نہیں روک سکتی، کسی بھی طرح کے مطالبے پہ جبر نہیں کر سکتی، شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی، شوہر جب چاہے زندگی میں اسے ادا کرے۔ یہ ہے مہر مطلق کا مطلب، اور یہی دین مہر عام طور سے آج اکثر بلاد ہند میں متعین ہوتا ہے، اور یہی دین مہر کی کیٹیگری رکھی جاتی ہے اور اسی کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں دین مہر زیادہ بڑھا کر رکھنے کی بات آوے تو یہ بہانہ لوگ نہ کریں کہ بھائی فوراً ادا بھی تو کرنا ہوگا، کم سے کم رکھو تاکہ ادا کیا جا سکے فوراً، کیونکہ دین مہر فوراً ادا کیا جاتا ہے، ایسا لوگوں کے دماغ میں بسا ہوا ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ دین مہر فوراً ادا کیا جائے۔ اگر آپ کو لیٹ سے ادا کرنا ہو، وقت اگر آپ کو متعین کرنا ہو تو مہر مؤجل کی کیٹیگری رکھ لیجیے، اور اگر زندگی میں آپ کبھی بھی ادا کر دینا چاہتے ہیں، دھیرے دھیرے ادا کر دینا چاہتے ہیں، تو آپ مہر مطلق رکھیے، مہر مؤخر رکھیے، تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ ادا کر دیں اور آپ شرعاً مجرم نہیں قرار پائیں گے، بیوی آپ سے جبراً مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ دین مہر کے تعلق سے یہ چھوٹی سی جانکاری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس جانکاری کو آپ بھی سیکھیے، دوسروں تک بھی اس بات کو پھیلائیے، اور دوسروں تک بھی دین مہر کے تعلق سے اس جانکاری کو پہنچائیے۔ بس وما علینا الا البلاغ، والسلام علی من اتبع الہدی۔